اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان اور تراویح کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ضمیمہ بیان کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اب رمضان اور تراویح کے متعلق چند غلط فہمیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں خصوصیت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا سخت مکروہ ہے، کیونکہ یہ بلا وجہ فضول خرچی اور فضول خرچی نبض قرآن حرام ہے۔ معمولاً جس قدر روشنی ادائے نماز کے لیے ہر مسجد میں ہوا کرتی ہے وہی کافی ہے، اور ابن شاہین نے جو روایت اسحاق حمدانی سے اس بارے میں بیان کی ہے وہ ناقابل اعتبار ہونے کے علاوہ مفید مدعا بھی نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلامی سیاست سے بالکل دور ہے کہ کسی فضول خرچی کے مرتکب ہوں۔ اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ختم کے روز زیادہ روشنی کرنا ناجائز ہے، اور اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کرنا سخت بدعت اور گمراہی ہے۔ اسی طرح حفاظ کی اجرت مقرر کر کے سنانا اور سننا یہ جائز ہے، اور اسی طرح حفاظ کرام کو اجرت دے کر قرآن سننا یہ بھی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ سورہ تراویح میں چھوٹی چھوٹی سورتوں سے تراویح کا ادا کر لینا یہ بھی جائز ہے۔ نماز تراویح کے ہر تربیحہ نے اور جو تکبیریں خلفائے اربعہ کے اسماء گرامی بلند آواز سے دو آدمی آواز ملا کر پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث و قرآن اور فقہ میں نہیں ہے۔ یہ جلسہ تو مستحب ہے، جلسہ کا مطلب بیٹھنا۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ تکبیریں جو بولتے ہیں نا خلفائے اربعہ، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بآواز بلند لیا جاتا ہے ہر تربیحہ کے بعد۔ تربیحہ بولتے ہیں 4 رکعت کے اوپر جو ٹھہرتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، اس کے لیے۔ تو یہ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تو جلسہ تو مستحب ہے، لیکن اس میں کوئی مصلی کو اختیار ہے کہ وہ خواہ کوئی بھی تسبیح یا قرأت کرے یا خاموش رہے۔ ابھی جو ہم پڑھتے ہیں یہ دعا سبحان ذی الملک والملکوت، یہ بھی دعا ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گلے سے گلے ملا کر چیخنا چلانا، آواز سے آواز ملانا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس کو جو مرضی آئے وہ دعا پڑھ لے، جس کو جو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ لے۔ لیکن البتہ طحستانی کی روایت ہے کہ اس موقع پر یہ تسبیح 3 بار پڑھے جو ہم پڑھا کرتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پسندیدہ یہی ہے کہ اس تسبیح کو پڑھا کرے۔ ہماری مساجد میں مروجہ تکبیریں اور اسماء خلفاء کا مذکورہ بالا طریق پر پڑھنا یہ ایک تو محتاج ثبوت ہے، پھر اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے تو اب بدعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں یہ بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، مطلب پاک ہے تیری ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور موتوں کا بھی بادشاہ ہے۔ سبحان ذی العزت، پاک ہے تیری ذات جو عزت والا ہے، والعظمت اور بڑائی والا ہے، والہیبت اور قہر والا ہے، بالقدرت اور ہر چیز پر قدرت والا ہے، والکبریاء اور کبریا والا ہے مطلب بلندی والا ہے، والجبروت اور جبر والا ہے، جبر والے کا مطلب زبردستی کرنے والا نہیں، ہر چیز پر غالب ہے۔ سبحان الملک الحی الذی، اور پاک ہے تیری ذات جس کی بادشاہت ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیں زندہ ہے، لا ینام ولا یموت، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت میں نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو موت آتی ہے۔ سبوح قدوس، پاک تو ہے ہی ہے، بزرگی اور بلند مرتبے والا ہے ربنا، ہمارا رب، ورب الملائکۃ، اور فرشتوں کا رب، والروح یعنی جبرائیل امین کا رب، لا الہ الا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے یعنی کہ آگ سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا مجیر، یا مجیر، یا مجیر کا مطلب اے آگ سے چھٹکارا دلانے والے، اے آگ سے چھٹکارا دلانے والے، اے آگ سے چھٹکارا دلانے والے، وبرحمتک یا ارحم الراحمین، آپ کے ہی رحمت سے سارا جہان
کیا پل سکتا ہے اس کے علاوہ؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعا چونکہ اللہ کی تعریف میں ہے، اس وجہ سے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر یہ دعا بھی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی دعا جس کو جو دعا یاد آتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ پڑھ لے جتنا وقت ٹھہرے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ جو اچھا لگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی پڑھیں گے تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے تو اب بدعت ہے۔ آج کل اس کو اس قدر ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ اتفاقاً بھی مؤذن بھول جائے تو ہزار اعتراضات کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ مطلب بھول جائے تو ارے دعا نہیں پڑھی، ادھر سے آواز آ رہی ہے ارے دعا نہیں پڑھی، کیا ہو گیا؟ یہ چیزیں اس وجہ سے آج کے وقت میں بالخصوص کہا جاتا ہے کہ ہماری نسلیں اس چیز کو فرض سمجھ لیں گی، ہماری نسلیں آنے والی اس کو فرض سمجھ لیں گی۔ پتہ یہ چلا تراویح کے بیچ میں اگر یہ دعا نہیں پڑھی گئی تو بولیں گے تراویح نہیں ہوئی۔ جیسے کہ آج کے وقت میں بہت مشہور ہو رہا ہے جمعہ مبارک، بولتے ہیں نا آج جمعہ ہے تو جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ جمعہ مبارک بولا جائے۔ یعنی تو کیا ہوگا، اس پہ ہمیں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہماری آنے والی نسل چونکہ ہم سے بھی زیادہ جاہل ہونے والی ہے اور دین سے دور ہونے والی ہے، تو اس لیے وہ سمجھ لیں گے کہ یہی اصل کام ہے، جمعہ مبارک بولنا ضروری ہے، نہیں بولیں گے تو پھر جمعہ ہوگا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ختم کرنا ضروری ہے، اور یہ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے علماء کا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دینا تاکہ ہمارے دل کے اندر اصل اسلام کی تربیت پیدا ہو، نہ کہ فضول کی چیزیں۔ اس کے بعد ہے بس اعتراضات کرنا، اس کے پڑھنے پر اصرار کرنا اور ضروری سمجھنا، حتیٰ کہ آواز ملانے والا اجرت پر مہیا کرنا۔ یعنی کہ یہ دعا جو پڑھتے ہیں نا بیچ میں کوئی بھی دعا ہو، وہ پڑھنے کے لیے کسی مقتدی کو یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے، ایک بندہ اجرت پر مزدوری پر لے آئیں گے کہ آپ یہ دعا پڑھنا، جو بھی ہوگا ہم رمضان کے آخر میں آپ کو اس کا بدلہ دے دیں عطا کر دیں۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، صحیح نہیں۔ کئی جگہ پر تو ایسا بھی ہے چل رہا ہے کہ افطار سے پہلے باضابطہ جماعت کے ساتھ دعا ہوتی ہے، جماعت کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، جماعت سے دعا کرنا افطار سے پہلے یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، اور اس کو جان بوجھ کر یہ سمجھنا اور ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ افطار کے وقت میں دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا وہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کا مطلب کیا ہے، اللہم لک صمت، اے اللہ روزہ آپ کے لیے ہے، یہ روزہ ہم نے آپ کے لیے رکھا، لک صمت وبک آمنت، اور میں آپ کے اوپر ہی ایمان لے کر آیا، وعلیک توکلت، اور میں نے آپ پر ہی بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ نے جو رزق عطا کیا ہے اسی سے ہم افطار کر رہے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ہم دعا پڑھ کے کھجور کھاتے ہیں، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے کی دعا واللہ عالم قبول کرے اللہ نہ کرے وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن افطار کے وقت کی دعا کا مطلب ہے جیسے اذان یا سائرن بج جائے جب دعا کرنا ہے، لیکن اس وقت میں تو پتہ ہی ہے ہم کو حلق تک کھانا ہوتا ہے، ٹوٹ پڑنا ہوتا ہے افطار میں، سمجھ، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر فاتحہ خوانی کرنا دینا ضروری سمجھنا اور دعائے ختم قرآن کو ضروری خیال کرنا بھی غلط ہے، یہ سب مندوبات کا درجہ بھی نہیں رکھتی، یہ چھوٹا درجہ بھی نہیں رکھتی اسلام کے اندر، اس لیے کہ ضروری جو چیز ہے وہ 5 چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے، کیا ہے، ایمان لانا اللہ پر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا، یہ 5 چیزوں پر اسلام ہے، باقی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں، مروجہ ہے، مطلب ترویج دی گئی ہے، رواج بنا دیا گیا ہے اس کو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو بالکل بے اصل اور بدعت محض ہے جائے کہ ان کو ضروری خیال کیا جائے، لیکن جنوبی ہند میں عموماً ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ چھوڑنے پر اعتراض اور ملامت کی جاتی ہے، لہذا اب یہ بدعت میں داخل ہو کر مکروہ ہوگا۔ اسی طرح ختم قرآن کی شب کو شیرینی اور مٹھائی تقسیم کرنا اس قدر ضروری سمجھا گیا ہے کہ اس میں بڑی بڑی قیمتیں صرف کی جاتی ہیں، اور کسی مسجد میں بھی کبھی شیرینی کے بغیر ختم ہی نہیں کیا جاتا، یہ چیز بھی اس درجے میں آ کر بدعت اور سخت مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے کہ نماز ہم پڑھتے نہیں، تراویح ہم پڑھتے نہیں، لیکن چائے کا اور شیرینی کا انتظام ضرور کرتے ہیں۔ ختم قرآن ہے، آج تو
قرآن ختم ہو رہا ہے اس لیے کیا کرنا ہے، شیرینی کا بانٹنا ہے، مٹھائی کا ہونا ضروری ہے. یہ اگر اپنی طرف سے کوئی بخوشی بلا ارادہ کوئی لا کر اگر کھلا دیا یا پھر چائے پلا دی، وہ بات الگ ہے. لیکن باضابطہ ارادہ کے ساتھ کیا ختم قرآن ہے آج یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ سب کیا ہے بدعت اور گمراہی، اس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے بارے میں پتہ ہے سب کو کہ اسلام بالکل آسان ہے، اسلام میں کوئی خرچہ نہیں ہے، اسلام بالکل فری ہے. اسلام کیا بالکل فری ہے. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب قیمتی ہیں. اسلام بالکل ہلکا اور قیمتی ہے اور ایک دم آسان ہے. جیسے شادی کا مسئلہ ہے، دیکھ لیجیے کتنا آسان ہے شادی، لیکن ہم لوگوں نے کتنا ہوا بنا کر کیا کر دیا، اتنا مشکل بنا دیا. کتنا ایک لڑکی والے کو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ ہم شادی کریں تو کیسے کریں. سمجھ؟ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے شادی ہوئی. تو اس لیے ہم نے زبردستی اپنے اوپر یہ رواج تھوپ لیا ہے اور روایت تھوپ لیا ہے، جبکہ اسلام اتنا آسان ہے جس پر چلنا سب کے لیے آسان ہے. غریب ہو تو، امیر ہو تو، بڑا ہو تو، چھوٹا ہو تو، مرد ہو تو، عورت ہو تو. یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں صرف کرنا سخت گناہ اور مال مسجد میں خیانت کے مترادف ہے. ایک چیز اور میں بتا دوں بیچ میں، افطار کے وقت میں لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کمیٹی کے پیسے سے افطار لے کر آتے ہیں اور افطار کراتے ہیں. یہ بالکل ناجائز اور حرام. مسجد کی کمیٹی کا، مسجد کا پیسہ مسجد میں ہی استعمال ہونا، یہاں تک کہ جھاڑو کا ایک دن کا بھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتے یا پھر گھر کے باہر استعمال نہیں کر سکتے، مسجد کے باہر استعمال نہیں کر سکتے. مسجد ہے سجدے کی جگہ، وہاں کی ایک ایک چیز. مسجد کے کوڑے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ مسجد کا کوڑا بھی اگر ہے تو اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے. اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ مسجد کا کوڑا اپنے گھر میں رکھ لیا جائے تو اس سے برکت حاصل ہو جاتی ہے. تو مسجد کے کوڑے کا یہ حال ہے تو مسجد کے سجدے کی جگہ کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو مسجد کے کوئی بھی چیز کا استعمال اپنے ذاتی کام کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. اور جائے کہ افطار ہم منگا لیں اور سحری ہم منگا لیں چاہے امام صاحب کے لیے کیوں نہ ہو، یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں. یہ چیزیں سب موٹی موٹی چیزیں ہیں جو سمجھ میں آ رہی، ہمارے یاد آ رہی، بتا دے رہا ہوں. فقہا تصریح سے تو یہاں تک احتیاط ثابت ہے کہ پانی پینے کے لیے کوڑے اور سراہیاں وغیرہ مال مسجد سے خریدنے سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی کہ مسجد کے کمیٹی کے پیسے سے کیا کرنا، پانی بھی منگانا جائز نہیں. پانی بھی منگانا جائز نہیں. مطلب یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی کا پیسہ ہے اور اس پیسے سے اب یہاں پر کس کے لیے، مصلیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے تو پرسنل آپ اپنی طرف سے کریں، مسجد کے پیسے سے نہیں کر سکتے. اتنا احتیاط کیا گیا ہے تو اس کے لیے تھوڑا دھیان رکھنا ضروری ہے. پھر اس میں جبر و زبردستی کرنا اور پھر سب ناجائز ہے. پھر مٹھائی کی تقسیم کے لیے لفافہ چھپوانا وغیرہ تکلفات کرنا ناجائز اور قطعاً حرام ہے. نیز چندہ دینے والے اس کام کو کار خیر ثواب سمجھ کر کام کرتے ہیں، بس ایک غیر شرعی رواج کو ثواب اور دین کا کام سمجھ کر کرنا اور بھی بڑی گمراہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیک کام ہے، مسجد کا کام ہے، شیرینی مٹھائی بنوا دیتے ہیں اور لوگوں کو دعوت نامہ دے دیتے ہیں. یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کیا کار خیر کر رہے ہیں، کار خیر نہیں، اپنے اوپر برائی تھوپ رہے ہیں، اپنے اوپر گناہ تھوپ رہے ہیں، اپنے اوپر برائی تھوپ رہے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کا کرنا صحیح ہے ہی نہیں. یہ وہ شدید غلطیاں ہیں جو ماہ رمضان اور تراویح کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، جن میں مسلمانوں کا ہزارہ روپیہ محض برباد کیا جاتا ہے. اے کاش ہم کو سمجھ ہوتی تو ہم اسی روپے کو کسی ایسے کام میں خرچ کرتے جس سے دین اور ملت اسلامیہ کی کوئی معقول خدمت ہوتی. عموماً مساجد میں امام اور مؤذن سستی تنخواہ والے ایسے رکھے جاتے ہیں جو قوم کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں. اب کیا ہے نا کہ یہ یاد رکھیے کہ آپ تمام حضرات الحمدللہ بہت مکرم ہیں، بہت محترم ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو موقع ملے کسی مسجد کا متولی بننے کے لیے یا پھر کسی مسجد کا صدر بننے کے لیے تو آپ یقین رکھیے کہ کوئی بھی ایسا امام لے کر ہی مت آئیے جو صرف حافظ ہو اور قاری ہو. اور اگر حافظ اور قاری ہو اس کے ساتھ عالم ہو تو کیا کہنا. اور اگر حافظ اور قاری ہو صرف، لیکن اس کو اگر تمام واجبات، تمام فرائض، تمام نوافل، تمام جو مستحبات اور تمام سنن جب تک پتہ نہ ہو اس وقت تک امام نہ رکھے، نہیں تو کیا ہوگا، عوام گمراہ ہو جائے گی. اس لیے کہ امام کو فالو کرتے ہیں، امام کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اندرونی طور پر امام کچھ اور ہے
ظاہری طور پر امام کچھ اور ہے، تو اس کا گناہ امام کو نہیں ہوتا، اس کا گناہ رکھنے والے کو، اس لیے رکھنے والوں کو ہوتا کہ ان کو دیکھ کر سمجھ کر رکھنا ہے۔ سستی تنخواہ میں لے کر آ جاتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، یہاں تک کہ نماز کے واجبات 14 ہیں وہ بھی نہیں پتہ، نماز کی مستحب یہ سنت ہے، سنت اچھے لوگوں کو نہیں پتہ، نماز کی سنتیں 51 ہے، اماموں کو نہیں پتہ نماز کی سنتیں 51 کون سی۔ تو اس لیے کم سے کم امام کے تعلق سے بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امام ایسا ہو جو عوام کو اسلام کی بات بتائے، نہ کہ اپنی بات بتائے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے، دوسرے کو کیا بتائے گا بیچارہ۔ تو اس لیے اس پر دھیان دیں، کبھی بھی ایسا موقع اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے تو یہ مت سمجھیے کہ ہمیں موقع ملا ہے اچھا کام کرنے کے لیے تو ہم کوئی بھی امام رکھ لیں گے اور اپنی طرف سے پیسے دے دیں گے، پتہ یہ چلا آپ کو وہ پیسہ دینا بھی بیکار چلا گیا، اس لیے کہ امام جو ہے عوام کو گمراہ کر رہی ہے اپنی باتیں بتا کر۔ تو اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ مؤذن سستی تنخواہ والے ایسے رکھے جاتے ہیں جو قوم کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ان فضول خرچیوں سے روپیہ بچا کر علماء اور مستند قابل مؤذن رکھے جائیں تو ہر محلہ کے نمازیوں کی جہالت کی تاریکی دور ہو جائے، علم دین کی روشنی پھیلتی نظر آئے۔ اگر ہر مسجد میں اس روپیہ سے مکاتب اور مدرسے اور مکتبے قائم کیے جائیں تو ملت اسلامیہ کے افراد اور نوجوان نسل کو دین کی تبلیغ ہو۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت سے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جن سے بہترین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس قدر تباہی اور بربادی کے بعد بھی ہم کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلط طریقہ کار سے بچا کر صحیح طریقے پر مفید کاموں کی طرف متوجہ فرمائے، بدعات اور رسومات سے بچا کر خالص اسلامی اور دینی امور میں لگائے، ہماری غلطیوں کو بخشش عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔